بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حدیث کا آغاز بہت ہی مشہور سورہ کہ مجھے سورہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ کس سورے کے یہ کلمات ہیں، جس سورے کو ہم سورہ فاتحہ بھی بولتے ہیں، سورہ الحمد بھی ہے، جو سورہ ہر مسلمان منیمم روزانہ 10 مرتبہ تو ضرور پڑھتا ہے۔ واجب نماز اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے۔ یہ اتنا برکتوں والا سورہ ہے، اتنا رحمتوں والا سورہ ہے کہ یہ ایک سورہ سارے مرحومین کے لیے ایک رحمت کا سورہ بن کے آتا ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی یہ سورہ پڑھا جاتا، اور جب ہم مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ کہ جس میں شکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے صراط مستقیم پہ ہم کو قائم رکھا۔ صراط مستقیم جو امیر المومنین کا راستہ ہے، اسی سورے میں ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، مانگنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کرنا۔ جب دعا مانگنا ان کا واسطہ دے کے دعا مانگنا کہ جن کا واسطہ اللہ نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، ان کا واسطہ کہ جن کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، کہ جس کے واسطے کی وجہ سے ہر نبی کی دعا قبول ہوئی، نبی آدم کے لیے کہ 200 ایئرس تک آدم اس زمین پہ گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ 200 سال کے بعد جبرائیل نے آ کے آدم سے کہا تھا کہ آدم پوری زندگی ایسے گزر جائے گی اگر تم واسطہ نہیں دو گے، تو کہا کیا کرو؟ کہا ان کا واسطہ دو کہ جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا۔ پھر وہ مشہور نبی آدم کے جملے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ نجات دے دے۔ نوح نے بھی اسی انداز سے دعا کی تھی، ابراہیم نے بھی، ہر نبی کی دعا جب تک ان کا واسطہ دیا نہیں گیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو کہا تھا کہ وہ میرا نام ہے، میری بھائی علی کا نام ہے، میری بیٹی فاطمہ کا نام ہے اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا نام ہے۔ تو یہ سورہ قرآن مجید میں اس کی آیت بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں 36 آیت یا 37 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جا کر دیکھیں اس کا ترجمہ، اس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ کلمات کیا ہے، تو وہ پنجتن کا اشارہ کیا تھا کہ یہ ہمارے نام ہے، کہ ان کے ناموں کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو دوستو یہ سورے میں واسطہ دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ دعا صرف اللہ سے مانگے، معصومین سے مانگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کربلا مولا جاؤ تو مولا حسین سے دعا نہیں مانگو، آپ ہمیشہ اپنی نارمل نماز کے بعد بھی آپ دعا مانگے تو معصومین سے بھی مانگ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ سے مانگ رہے تو ان کا واسطہ دے کے دعا مانگو کہ پروردگار ان کا واسطہ کہ جن کے واسطے کی وجہ سے تو نے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا، آج ہماری دعا کو بھی قبول کر لے۔ اب مرنے کے بعد سارے لوگوں کے ہماری جب اگر مر جائے تو ہمارے لیے دروازے، ہر دروازہ بند ہو جاتا، ہر دروازہ بند ہو جاتا، پھر کوئی دنیا سے ہمارا لنک نہیں رہتا، 1% بھی لنک نہیں رہتا۔ جتنی آپ کی دولت ہے وہ ساری کی ساری دولت یہی رہ جائے گی، جو بڑے بڑے بنگلے گھر ہیں وہ سارے کے سارے یہی رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، we don't have anything۔ ہر چیز کو چھوڑ کے empty hands، میری طرف دیکھو، empty hands ایک بندہ جاتا ہے، اور کہاں جاتا ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں زندگی میں آپ جانا پسند نہیں کرتے۔ کون جانا پسند کرتا؟ ہفتے میں ایک دن جانے کے لیے بولتے ہیں تو اس میں بھی ہم نہیں جاتے، زندگی میں وہاں نہیں جاتے، لیکن ایک ایسی بستی میں، ایک ایسی لوکیلٹی میں، ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا، ہم رہتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ رہتا ہے۔ وہاں پر یہی
دعا کام آنے والی ہے۔ وہاں اللہ یہ کہہ رہا کہ ایک دفعہ تم گریو کو بند کر کے یا گریو کو کھول کے بھی، کھلی بھی جب ہے، تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، مانگو تم، ہم اس کو بخش دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ کتنا کریم ہے، اسی لیے بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں تواب الرحیم ہوں۔ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ میں تواب الرحیم۔ بے شک اللہ کا یہ عجیب نام ہے، روزانہ کم از کم 18 مرتبہ پڑھو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ دوستو ایک بات بولو، جب ہم جا کے اللہ کو بولتے ہیں نا کہ اللہ تو تواب الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، لیکن وہ اس وقت ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے کتنوں کو معاف کیا۔ کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ اپنی زندگی میں آپ دعا یہ کرنا، دعا پہ بات چل رہی نا، دعا یہ کرنا ہر نماز میں یا دن بھر میں ایک مرتبہ کہ پروردگار میں نے سب کو معاف کیا، اب تو مجھے بھی معاف کر دے، ہر بندے کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھو، ہر بندے کو تم کو معاف کرنا ہے۔ جو بدترین تمہارا دشمن ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولو اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا بٹ لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دیا۔ جب تک تم کسی بندے کو معاف نہیں کرو گے then you can't expect from اللہ، وہ کریم ہے، وہ تو معاف کر رہا ہوں، لیکن کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ میں ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتا جاؤں۔ یہ سیرت معصومین ہے، یہ معصومین کی سیرت ہے۔ دیکھو دوستو پھر بول رہا ہوں، دعا 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 مرحومین کے لیے بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ رحمت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی لحد میں روشنی ہو تو آپ کو یہ دعا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ تو رحم کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج کی رات کے یہ مشہور جملے کہ اللہ تو رحم کر دے ماں باپ پہ، مرحومین کے اوپر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان علی۔ اردو میں بولو، انگلش میں بولو، لیکن بولو ضرور۔ ایک جملہ تمہاری ماں باپ کی بخشش کر دے گا۔ کل کی صبح میرے مولا کی صبح ہے، بعد میں بات آئی ہے تو بولو، کل کی صبح میرے مولا کی صبح ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میرے مولا کا ظہور کرا دے انشاءاللہ، بہت ضروری ہے دوستو۔ فرائیڈیز صرف اور صرف میرے امام کا دن ہے، ویسے ہر دن امام کا ہے لیکن جمعہ مخصوص ہے۔ کل دعائے ندوہ کی تاکید ہے، کل زیارت آل یاسین پڑھو، کل زمانے کے امام کی مخصوص دعا ہے، جو دعائے سماعت کے نام سے مخصوص، ویری مخصوص دعائے سماعت، جو زمانے کے امام کی مخصوص دعا۔ کل کم از کم کل کی افضل ترین عبادتوں میں کچھ نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ ہر عالم دین نے لکھا یہ بات کہ افضل ترین عبادتوں میں صلوات بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر روز عبادت بڑی، کل جو صلوات پڑھو 100 ٹائمز، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں ایک ہفتے کا تمہارا پروٹیکشن رہتا ہے۔ آپ 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، 300 400 500 جتنی دفعہ پڑھو، منیمم 100 ٹائمز پڑھنا۔ کتنی دیر ہوتی ہے؟ 5 سے 6 منٹ، 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں۔ وہ عجل فرجہم تک پڑھنا۔ یہ صلوات بھی آپ مرحومین کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہو، on behalf of all your مرحومین، behalf of all your مرحومین، your father, your mother, your sister, your brother, your grand parents کے لیے آپ پڑھ سکتے ہو۔ یہ بول کے پڑھو کہ میں اس کا ثواب اس سارے مرحومین کو دے دیں۔ آپ سوچو اتنا ثواب ہے کہ جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو لائف کے ہرڈلز، وہ ہرڈلز دور ہوتے ہیں۔ مرحومین تک جب آپ صلوات پڑھیں گے تو یہ 100 مرتبہ آپ نے صلوات پڑھ کے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے پڑھا، تو جب تک وہ لوگ زندہ تھے، تمہاری ماں زندہ تھی، تمہارا باپ زندہ تھے، وہ صلوات پڑھتے تھے۔ آج ان کے لیے یہ رحمت نہیں آ رہی، ان کی لحد میں، ان کی گریو کے اندر کوئی رحمت نہیں آ رہی، صلوات کی برکت نہیں آ رہی، وہ بلیسنگ نہیں آ رہی۔ اگر آپ بھیجیں، آپ کے ذریعے جائے تو کتنا ثواب آپ کو ملے گا کہ بیٹے نے ماں کو بھولا نہیں، بیٹے نے باپ کو بھولا نہیں۔
اس لیے کہ دوستو اگر آج تم سلوات بھی پڑھ رہے تو کس کی وجہ سے پڑھ رہے؟ تم مجلس حسین سن رہے تو کس کی وجہ سے سن رہے؟ اپنی ماں کی وجہ سے کہ پاک اور پاکیزہ طریقے سے ماں نے تم کو دنیا میں لایا، باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا، جس کی وجہ سے تم ذکر حسین بھی سن رہے، ذکر علی بھی سن رہے، تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین بھی۔ تو سلوات ضرور پڑھو۔ تو اور یہ پڑھ کے یہ بولنا کہ میں یہ سلامتی امام زمانہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر ایک آپ کو ثواب، آپ کو صحت ہوگی۔ اس لیے کہ اگر تم نے کل سلامتی امام زمانہ کے لیے سلوات پڑھی، پہلی یہ دعا کرو 100 پڑھ کے کہ یہ سلامتی امام زمانہ کے لیے میں نے پڑھا، تو امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا۔ جب امام تمہارے لیے دعا کرے گا تو تم کو صحت مکمل رہے گی۔ اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب تم مرحومین کو دے دے، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے، تو وہ سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا۔ تیسرا یہ پڑھو کہ اللہ جو میرے حالات ہیں، جو میرے رزق میں رکاوا ہے، جو میری لائف میں آبسٹیکلز ہے، جو میری لائف میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سلوات پڑھی ہے، تو اس کا ثواب، اس سلوات کی برکت سے میرے امام کے صدقے میں اللہ میرے زندگی کے جو رکاوٹیں، جو لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں اس کو دور کر دے۔ اس سلوات کی برکت سے وہ آبسٹیکلز بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا ثواب ہے اس کا، یہ سلوات پڑھنے کا۔ تو مرحومین کے لیے بہترین تحفہ آج اہل بیت چینل کی یہ شب جمعہ کی ایسال ثواب کی مجلس کا بہترین تحفہ، آپ سمپل ہے لیکن بہت اچھا، کہ ہر چیز تمہاری سلوات کے اندر آئے گی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ امام فجر کی نماز بھی امپورٹنٹ ہے، دعا ندبہ بھی امپورٹنٹ، دعائے زیارت امام زمانہ اور دعائے سماعت، کوشش کرو دعائے عہد پڑھو، اس سے بہتر کیا نور علی نور ہے۔ یہ میں بس بہت ہی کم وقت ہے، اسی لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پڑھو دوستو، ہمیشہ فجر کے بعد بولو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا رحم الراحمین یا رحم الرحیم۔ کتنا کریم، کتنا ستار ہے۔ میں ہمیشہ بات بولتا ہوں کہ روز صبح میں اٹھ کے یا ستارو، فجر کے بعد پڑھو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو، مرتبہ پڑھو، منیمم 18 ٹائمز پڑھو کہ اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی یدی، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس۔ روز صبح میں اٹھ کے بولو پروردگار تیرا شکر، اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کر، یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ کے یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تم کو عزت دیتا ہے۔ بس دوستو پوری مجلس کا خلاصہ یہی تھا کہ اس کی بارگاہ میں سوری بولو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔